حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کسی کو نہ تھکنے دیتا ہے اور نہ ڈوبنے دیتا ہے، یہ بات سب نے یاد رکھنی ہے۔ پھر آپ نے یہ مثال دی، فرمایا جب گھوڑے دریا کے اندر ڈالے گئے تو جہاں پہ گہرا پانی آتا تھا وہاں قدرتی پتھر ظاہر ہو جاتا تھا، جہاں گھوڑے کا پاؤں آ جاتا تھا اس پتھر پہ پھر گھوڑے کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام نہ کسی کو ڈوبنے دیتا ہے اور نہ کسی کو تھکنے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دن رات پورے پاکستان کے اندر کتنی محنت ہے، کتنی زیادہ محنت ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں، طبیعت خراب ہے، جو بھی ہے، لیکن جو دین کی محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ جو اخلاص ہے اور جو مشن حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا، اس مشن کی تکمیل کے لیے دن رات جو ہمارے سنگی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کفر کے سامنے اور اس ظلم کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لمبی تقریر نہیں، کہ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس بات کا دل سے تہیہ اور ارادہ کریں۔ یہ نہیں کہ بندہ ہماری محفل میں بھی آ جائے، صبح وہ پی ٹی آئی کی پوسٹیں چڑھانی شروع کر دے، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ وفاداری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے مبارک اتار کر نہ کہیں کام گئے، اور یہ بھی حدیث مجھے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنائی۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے موجود ہیں، اور جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یہ بہت خوبصورت صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے وہ جوتے اٹھا کے نہ تو ان کے سامنے پیش کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی حضور کے صحابی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی آپ نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، بات ساری وفا کی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مومن مسلمان جو ہے نا اس کے اندر دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، بالکل قطعاً۔ اب اگر آپ لوگ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو ہر طرف مطلب ہے کہ حلوہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھوکے رہیں لیکن غیرت اسلامی اور غیرت دینی کا مظاہرہ کریں۔ باقی ساری باتیں حضرت مولانا نے آپ کو بتا دی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی ہے اس بات پہ ہم سب نے پیرا دینا ہے، اور ہم نے وفا کسی اور کے ساتھ نہیں کرنی، اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ اور اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ حضرات نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بالکل کھل کے باتیں ہم کرتے ہیں، تو بات چھپی ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میرا ایک جگہ پہ پروگرام تھا، میں ادھر سے ہی ابھی یہاں آ رہا ہوں، تو میں نے ان لوگوں کو بھی یہ باتیں بتائی ہیں، اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ جب ذرا سی آزمائش آئی یا دکھ تکلیف آئی تو کہا کہ ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین، یہ دین اسلام، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عزتیں عطا کی ہے نا، یہ دین کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے میں یہ بات آپ حضرات سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را آپ ہوش کرو۔ آپ دیکھو کہ غریب آدمی، میں اپنے کانوں سے یہ باتیں سن رہا ہوں،
اور لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، یا اللہ ہمیں موت عطا فرما دے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ ہمیں موت عطا کر دے، اس سے بڑا آپ ظلم کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جینا بھی مشکل ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ روٹی کھانے سے بھی تنگ ہیں، پریشان ہیں لوگ، رزق تو اللہ کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، لیکن حضرات گرامی ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بالکل۔ اب آگے اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آگے سلسلہ آگے جاری ہے، رکا نہیں ہے، اور IMF جس کے یہ غلام ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ پٹرول مہنگا کرو، گیس مہنگی کرو، فلاں چیز مہنگی کرو، فلاں چیز مہنگی کرو، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کبھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی عیاشیاں کم کرو؟ سارا بوجھ اور سارا ظلم و ستم جو ہے یہ ہمارے اوپر گرتا ہے، اور جب بجلی جاتی ہے تو حضرات گرامی جنریٹر پہ تیل علیحدہ خرچہ ہے، اور جب بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ علیحدہ خرچہ ہے۔ آپ حساب لگا لیں تمام باتوں کا۔ تو اب تو نمک و مرچ کے ساتھ، پہلے میں نے کسی زمانے میں دیکھا کہ لوگ گول کی روٹی کھا لیتے تھے، اب وہ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کیونکہ ہمارا علاقہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو، اور آپ کو یہ پکی توبہ کرنی پڑے گی، آج نہیں، کل نہیں، 10 دن کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، سال کے بعد نہیں، آخر ایک نہ ایک دن آپ کو پکی توبہ کرنی پڑے گی، ان لوگوں سے ہٹنا پڑے گا، اور کوشش کرنی پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ تخت پہ آئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں کیوں گئے؟ پھر آپ ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ میدان کربلا کے اندر گئے، وہ وہاں بھی ووٹ ہی کا مسئلہ تھا، اور اس وقت بیعت ہوتی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ، یا کوئی خلیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، لیکن حضرات گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ حسین، کہ سر دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ایک طرف آپ امام حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور آپ کے نام کے حلوے پکاتے ہو، پروگرام منعقد کرتے ہو، شہادت کانفرنسیں منعقد کرتے ہو، اور باہر جا کے یزیدیوں کو ووٹ، یا یزیدی بنو تو یا حسینی بنو، ایک بننا پڑے گا، ایک ہی بنو، یا حسینی بنو تو یا یزیدی بنو۔ یہ بالکل پکی بات ہے، میں کھل کے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کون سا وقت جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد نیٹ کھول کے دیکھنا فیصل آباد کے اندر کیسی رونق ہے، اور ہمارے امیر محترم لیڈر ہو تو ایسا کہ جنہوں نے گولیوں کی بچھاڑ کے اندر بھی اپنے کارکنوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ تو 2 شہر چلے جس طرح حضرت بیان کر رہے ہیں، تو کدھر گیا وہ؟ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا، یہ سب، اور قبر کے اندر 3 ہی سوال ہونے ہیں، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھا سوال ہے تو علماء مشائخ یہاں حضرات تشریف فرمائے، مجھے بتاؤ۔ اس لیے تو تھوڑے سی ہوش کرو، جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں، سارا کچھ دیکھ کر بھی آپ لوگ جنہوں پنجابی کے اندر ہوئے ویکھ کے بھی بندہ زہر کھائے، تو پھر آپ بتاؤ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے یہ بیٹے بھی ہیں اور عزیز بھی ہیں، ہمارے سنگی بھی ہیں، اور ہماری تحریک کے الحمدللہ یہ فخر ہے، اور میں اس بچے کے لیے دن رات دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، جس محنت کے ساتھ۔ اور علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے نا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو مزید ہمت، حوصلہ، جرأت، استقامت عطا فرمائے۔ تو ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ تو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششیں اور ان کی محنتیں اور ان کا دن رات سفر، میں دیکھتا تھا تو حیران رہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پاک پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج آپ لوگوں نے یہاں تجدید عہد وفا بھی کر کے جانا ہے، ہمارے جلسے عام جلسے نہیں ہوتے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ بس محفل ہو گئی، مطلب ہوگی بس ٹھیک ہے چلو جی لنگر کھا لیا، یہ نہیں،
ہمارے پروگرام اس طرح کے نہیں، ہم تجدید عہد وفا بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کریں گے، اور آخری سانس تک، جب تک ہمارا آخری سانس اور خون کا ایک قطرہ بھی ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہم پیرا دیتے رہیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ واخر دعوانا